بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہے؟ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سورۃ المائدہ میں بہت زیادہ حلال اور حرام کے احکام ملے ہیں نا، تو یہاں پر پھر اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جنہوں نے بہت سی حرام چیزوں کو حلال کیا تھا اپنے لیے اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ سب سے بڑا جو حرام ہے وہ تو شرک ہے نا، اور کسی کو بھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی کو بھی خدا بنا کر پوجنے لگ گئے، تو یہ تو سب سے بڑی حرام چیز ہے۔ تو اگر ہم باقی چیزوں میں کھانے پینے میں حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح کمائی کرنے میں بھی ہمیں حرام اور حلال کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم ایک حرام چیز کو کھانا پسند نہیں کرتے، مردہ چیز، ہمارے سامنے کوئی مرا ہوا جانور آ جائے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں بہت کراہت آئے گی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شروع سے بتایا گیا کہ ہمیں حلال چیز کو کھانا ہے، جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے۔ اسی طرح جب کمائی کرنی ہے، انکم کرنی ہے، اس میں بھی حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے کہ حلال چیز کے ساتھ، حلال طریقے کے ساتھ دولت کمائی جائے۔ پھر پرستش کس کی کرنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ بتوں کی کرنی ہے، یا کسی کو بھی خدا بنا لینا ہے، یا اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے بنانے؟ نہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں حلال اور حرام کا خیال رکھو۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے کہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، تمہیں بہت نقصان میں جا پڑو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بہت زور آور اور سرکش لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، اور وہاں سے نکل جائیں گے تو یہ لوگ اگر وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان میں دو لوگ بہت نیک تھے اور جن پہ اللہ کا فضل تھا۔ اب اللہ کا فضل کیا کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اور کہا انہوں نے کہ تم اس دروازے میں پہنچ جاؤ اور دروازے میں قدم رکھتے ہی تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو اور تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہاں یہ لوگ ہیں ہم ہرگز نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کے لڑو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ کوئی اختیار نہیں، بس میں ان نافرمانوں سے الگ ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے اور یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اچھا، یہاں پر اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سمجھنے کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ایک تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کو کہا تھا نا، میں نے تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اسی طرح یہاں پر بنی اسرائیل کو اس نعمت کا یاد دلایا جا رہا ہے، کس کا؟ کہ ان میں بہت سے پیغمبر بھیجے جو ان کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اصل جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے۔ نبیوں کا آنا، کتابوں کا ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف نبی تھے بلکہ کچھ نبی بادشاہ بھی تھے۔ اب مقدس زمین سے کیا مراد ہے؟ فلسطین کی سرزمین تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آئے تو صرف انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہاں پر اس میں بہت جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اب بنی اسرائیل ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے نہیں مقابلہ کر سکتے،
تو اگر یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم اس شہر میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ جو نیک لوگ تھے، اب نیک لوگوں کا اللہ نے کہا ان پہ اللہ کا فضل تھا۔ کیا اللہ کا فضل تھا؟ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وہ بات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس زمین پہ قدم رکھ دو، بس اس پہ قدم رکھ دو، تم فوراً غالب آ جاؤ گے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے نبی کی بات مانی، نہ ان نیک لوگوں کی بات مانی، اور کہا کہ نہیں آپ لوگ ان سے جا کے لڑیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو یعنی یہ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا ذمہ نہیں لے سکتا اور میں ان نافرمانوں سے الگ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی کہ 40 سال تک ان پر وہ زمین، سرزمین فلسطین کی جو سرزمین تھی وہ حرام کر دی، وہ اس میں جا ہی نہیں سکتے تھے اور ادھر ادھر خانہ بدوشوں کی طرح پھرتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کیا گیا، اب آپ نے اس پہ ترس نہیں کھانا، ان کے لیے غمگین نہ ہونا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں جب اللہ کی بات کو ہم مانیں گے نہیں، جو لوگ بھی اللہ کی بات کو، چاہے ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، نہ پھر ہم اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے، نہ اللہ کے ریوارڈ کے، دنیا میں اور آخرت میں بھی کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ سب جو بدلے ہیں، دنیا میں بھی جو مدد اللہ کی آئے گی اور دنیا میں بھی جو آسانیاں ہوں گی، وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ اور نبی کی بات کو مانا جائے، تب دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ویسے تو وہ بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے اس وقت کے، نبی پر ایمان لائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن ان کی بات ہی نہیں مان رہے تھے، تو پھر ان کو سزا دی گئی، ان پر عذاب آئے گئے۔ یہی حال مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہیں کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، ان کے طریقے نہیں اپناؤ گے، تو تم دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کو کانشیس ہو کے گزاریں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس معاملے میں، کس طرح ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ آگے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نے قربانی دی، اللہ کے نام پہ ایک قربانی پیش کی۔ اب ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے مار ڈالوں گا۔ یعنی کہ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اب اس کو حسد ہو گیا کہ اچھا یہ زیادہ مجھ سے نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کر لی ہے اور میری قبول نہیں کی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ اب اس بھائی نے کیا جواب دیا جو نیک تھا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور اگر تم نے میرے قتل کے لیے ہاتھ اٹھایا پھر بھی میں تمہارے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کی نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا اور جس سے وہ نقصان پہنچانے والوں میں ہوا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر، یعنی زمین پہ کہتے ہیں یہ پہلا قتل تھا جو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا، اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اب اس لاش کو کہاں چھپایا جائے اسے یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، یعنی ناحق قتل کر ڈالے، اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔
تو دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عمل کریں خالص نیت کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اس نیک عمل کو قبول کر لیں۔ اب جیسے دونوں بھائیوں نے ایک نیک عمل کیا، دونوں بھائیوں نے اللہ کی خاطر ایک کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کا قبول کیا، دوسرے کا نہیں کیا۔ تو جس کا قبول ہوا تھا اس نے اس کی کیا وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں نا، اللہ ان کا عمل قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کی کیا غلطی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کر لیتا، بعض اوقات دو بچے ایک جیسا کام کرتے ہیں، ایک کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں، ایک کے اتنے اچھے نہیں آتے، ایک کی تعریف زیادہ ہوتی ہے، ایک کی اتنی نہیں ہوتی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ میری اس میں غلطی کہاں ہے، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں کہ میرا رزلٹ اس جیسا نہیں آیا۔ سمجھدار انسان تو یہ کرے گا، لیکن جو بے وقوف انسان ہے، جس کو ہدایت ہی نہیں ہے، وہ حسد کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا، ہر وقت اس کی تعریف ہوتی ہے، میری تعریف نہیں ہوتی، اور وہ میرے سے اچھا کر رہا ہے تو پھر اب اس کے ساتھ میں کوئی برا کر دوں۔ یہ ہے حسد۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ منع فرمایا، اور کہتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسا اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں اور لکڑیاں، آگ ان کو بہت جلدی لگتی ہے اور وہ بھسم کر دیتی ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے جس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی چیز، کوئی انسان ہم سے بہتر کر رہا ہے کوئی کام، کوئی اس کی تعریف ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں ویکنس ہے۔ ہمیں ایک تو اس ویکنس کو ختم کرنا ہے، دوسرا محنت کرنی ہے، تیسرا اللہ سے دعا پھر بہت زیادہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ میری کمی کو آپ دور کر دیں۔ ہاں، اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا، حسد نہیں کرنا، کیونکہ حسد جو انسان کرتا ہے وہ تو پھر کیا ہوا، اس نے ایک تو اس کو قتل کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ اب ڈرنے لگ گیا کہ یہ تو سب لاش دیکھ لیں گے اور پھر مجھے بھی لوگ مار دیں گے۔ اور یہ کیا ہوا، پھر وہ کوا آیا اور اس نے جب زمین کھودی اور اس کو پتہ چلا، اس سے اس کو خیال آیا کہ میں اس طرح جو ہے لاش کو چھپا دوں، تو اس نے کہا میں تو اس کوے سے بھی گئے گزرا ہوں، یعنی میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ جو زمین پہ پہلا قتل تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا برا گناہ لگتا ہے، اتنا یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے کہ جس نے ناحق کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی اس کو اتنا زیادہ اس کا عذاب ملے گا کہ جیسے تم نے تمام انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی، اس کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کہیں کوئی ایسا موقع ہو کہ کوئی انسان تکلیف میں ہے، کسی کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے پیسے چاہیے، لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن پیسوں کی وجہ سے علاج نہیں کر سکتے، یا اگر ہم کسی کا علاج کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، کسی ایک کی ہم جان بچا سکتے ہیں، تو اتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ جیسے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انسانوں کے کام آئیں، اور کسی کی زندگی بچانے کے لیے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہوں، چاہے پیسے دینے ہوں، بعض اوقات بلڈ ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو سوشل ورک ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔